الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان سے پہلے آپ حضرات سے وعدہ کیا گیا تھا کہ رمضان کی وجہ سے درس حدیث کا سلسلہ ہمارا موقوف رہے گا، تو پورے ایک مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا کہ درس حدیث کا سلسلہ ہمارا موقوف تھا. اللہ کے فضل و کرم سے آج سے انشاءاللہ درس حدیث کا جو سلسلہ موقوف تھا وہ شروع ہو چکا ہے، اور ہر ہفتے رات 9 بجے انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا کریں. تو رمضان سے پہلے جو باب ہمارا چل رہا تھا ریاض الصالحین میں، وہ باب التقوی، چیپٹر آف پائٹی، پرہیزگاری کے بیان کے تعلق سے احادیث آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی. تو بہت ساری احادیث اس میں گزر چکی تھیں اور احادیث باقی رہ گئی ہیں، اس کو انشاءاللہ مکمل کر لیا جائے گا. آج جو حدیث آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا، پھر اللہ کے احکامات پر چلنے میں انسان کا دشمن کون سی چیزیں ہیں ان کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنيا حلوة خضرة ان اللہ مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا شیریں، میٹھی اور سبز ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اپنا جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو. تو دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی میں ہوا تھا، عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا. یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان فرمائی ہے. اس حدیث میں ترتیب وار باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی، ان الدنیا حلوۃ خضرہ. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا کہ دنیا ایک شیریں ہے، میٹھی چیز کی طرح ہے اور سرسبز و شاداب ہے. کیونکہ جس طرح میٹھی چیز ہر ایک کے نزدیک محبوب ہوتی ہے، جس طرح سرسبز چیز، شاداب چیز ہر ایک کے نزدیک محبوب ہوتی ہے، ہر ایک چاہتا ہے، وہ دونوں چیزیں اٹریکٹیو ہوتی ہے، دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اسی طرح دنیا کا مسئلہ ہے. جس طرح میٹھی چیز، جس طرح سرسبز و شادائی کی طرف آدمی کا دماغ چلا جاتا ہے، دل اس کی طرف آدمی کا کھینچتا ہے، تو یہی حال دنیا کا ہے. دنیا کے مال و اسباب بھی دیکھنے میں بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، استعمال کرنے میں بڑے حسین لگتے ہیں، لیکن جس طرح پھلوں کا مسئلہ ہے، تازہ ترین جو فروٹس ہیں ان کا مسئلہ ہے کہ دیکھنے میں تو اچھے لگتے ہیں، لیکن after some hours their freshness will be not more. کہ ان کی جو شادابی ہے، جو ان کی سرسبزی ہے، وہ چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، جو اس کے اندر تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہی حال دنیا کا ہے کہ دنیا دیکھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس کا مال و اسباب سب کچھ ختم ہونے والا ہے، سریع الفنا ہے، بالکل فنا کے قریب ہے. دونوں سے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر بیان کیا کہ دنیا کی شیریں چیز ہے، وہ ختم ہونے والی چیز ہے. دنیا کی حقیقت کو بیان کیا، ریالٹی آف دا ورلڈ. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، وما متاع الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں.
اسی طرح دوسری آیت میں بیان فرمایا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. طرح طرح کی اس طرح کی روایات بھی آئی ہیں. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آیات بھی بیان فرمائی ہے کہ جو دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتی. تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا، اس کے بعد آگے جو بات بیان فرمائی وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. تو جب دنیا بیکار ہے، جب دنیا کے مال اسباب ختم ہونے والے، تو پھر اس میں اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا، دنیا میں ہم کو رکھا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین تم کو دنیا میں اپنا جانشین بناتا ہے. کیوں بناتا ہے اس کا مقصد بیان فرمایا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ یہ آبزرو کرنا چاہتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں دنیا کے اندر. کیا اللہ کے احکامات پر چل کر اللہ کو خوش کرتے ہیں، یا اللہ کی منہیات کا ارتکاب کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں یا پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے اللہ ہم کو دنیا میں جانشین بناتا ہے. تو یہ بات معلوم ہوئی دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے. اللہ ہمارا امتحان لینا چاہ رہا ہے، تو پھر دنیا میں آ کر جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اس مقصد کو چھوڑ کر ہم دوسری دنیاوی چیزوں میں پڑیں گے تو پھر ہم اپنے مقصد سے دور ہونے والے ہیں، جس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک ہوگا. تیسری بات جو بیان فرمائی فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء. جو بات جو چل رہی ہے تقوی کے تعلق سے، پرہیزگاری کے تعلق سے. اب پرہیزگاری کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دنیا ہے. پہلے تو دنیا کی حقیقت کو بیان کیا، پھر انسان کے مقصد کو بیان کیا، پھر یہاں پر وہ بیماریاں بیان کی ہے. اگر وہ انسان کے اندر پائی جائیں گی، مومن کے اندر پائی جائیں گی، تو پھر وہ تقوی اس کے اندر نہیں آ سکتا، تقوی کے تقاضوں پر وہ عمل نہیں کر سکتا. سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا. دنیا ہے، دنیا کی بیجا محبت، یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بڑا دشمن ہے. تقوی حاصل کرنے میں جو مانع ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے دنیا کی محبت. اور دوسرا جو بڑا دشمن بیان فرمایا یہاں پر وَاتَّقُوا النِّسَاء، عورتوں سے بچو. پہلا بڑا دشمن دنیا کی بیجا محبت، اور دوسرا دشمن ہے اور دنیا دار عورتوں سے بیجا محبت کرنا. یہ وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے تقوی کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. انسان کے تقوی کا بیڑا غرق کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک دنیا کی محبت، ایک دنیا دار عورتوں سے محبت. دیکھیے، عورت سے محبت کرنا غلط نہیں ہے. عورت سے محبت اس وقت کی جائے، اس طرح کی جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جو نکاح کا ایک اہم ذریعہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے جاری فرمایا ہے، وہ ایک طریقہ ہے. لیکن دنیا دار عورتوں سے محبت کرنے میں نقصان یہ ہوگا، دین کا نقصان ہوگا. کیونکہ جو مقتضیات ہے، جو تقاضے ہیں دین کے عمل کرنے کے، آدمی فتنے کی وجہ سے، عورتوں کی سازش میں آنے کی وجہ سے، ان کی چال میں آنے کی وجہ سے پھر ان تقاضوں پر عمل نہیں کر سکتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور کلیئر بیان فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. کیونکہ بنی اسرائیل میں جو فتنہ پہلے ہوا تھا وہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا. دیکھیے، اس تعلق سے بے شمار واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ اس سے کون سا واقعہ مراد ہے. تو قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں جو واقعہ بیان کیا گیا، اس کے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. تو اس کا جو مضمون ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کا وہ شخص ہے جس کا نام بلعام ابن باورا یا بلعام ابن باورا، دونوں طرح کے نام روایت ملتے ہیں. بلعام ابن باورا وہ شخص ہے جو بہت ہی نیک تھا، راہب گویا کہ تھا، وہ بہت عبادت گزار تھا. اس کو اس میں اعظم یاد تھا کہ اس کے ذریعے جو دعا مانگتا تھا وہ دعا اللہ رب العالمین اس کی قبول کیا کرتے تھے. تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے چھٹکارا ملا، پھر وہ مصر سے چلے گئے، تو پھر اب ان کا سامنا تھا قوم جبارین سے. قالوا ان فی قوما جبارین، جو بات سورۃ المائدہ میں بیان فرمائی کہ ان سے جہاد کرنا تھا. ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا
جب ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر ہم پر حملہ کرنے والے ہیں تو پھر ان کو فکر لائق ہوئی کہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے وہ لشکر کا، تو طرح طرح کی تدبیریں سوچنے لگے۔ اسی دوران بلعام ابن باورا، چونکہ لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ جو بھی دعا مانگتا ہے قبول ہوتی تھی، اور اس کے پاس آئے، منت و سماجات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو، ان کی قوم کے لیے جو لشکر آ رہا ہے ان کے لیے بد دعا کرو، کسی طرح وہ ختم ہو جائے، ہم تک پہنچنا پائے۔ تو سب سے پہلی بات تو اس شخص نے انکار کیا کہ معذرت کر لی کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دعا تو میرے قبول ہوتی ہے لیکن میں اس دعا کا خامخواہ استعمال نہیں کروں گا، غلط استعمال نہیں کروں گا۔ پہلے اس نے بہت ہی معذرت کر لی، لیکن قوم کے لوگوں نے، وہ قوم جبارین جو تھی، انہوں نے بہت اصرار کیا اور بہت سے تحفے تحائف پیش کیے۔ اس کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ بعد روایت میں آتا ہے جو یہ راضی ہوا اپنی بیوی کے اصرار پر، اپنی بیوی کی محبت میں فریفتہ ہو کر اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لشکر کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ لیکن خدا کا عجیب کرشمہ یہ ہوا کہ جو بد دعا کرنا چاہتا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف، تو وہ بد دعا ہو جاتی تھی قوم جبارین کے خلاف۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے، اور اس بد دعا کا اثر بھی ہوا، قوم جبارین کے بہت سے لوگ ہلاک بھی ہوئے۔ پھر آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، ہم نے تو کہا ان کو ہلاک کرنے کی دعا کرنے کے لیے، آپ ہمیں ہلاک کرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ان کے لیے بد دعا کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن الفاظ آپ کے لیے نکل رہے ہیں تو یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک کام تم کر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ اپنی حسین عورتوں کو خوب تیار کر کے اس لشکر میں بھیج دو اور انہیں یہ تاکید کرو کہ وہ جو بھی آپ کے ساتھ کچھ کرنا چاہے تو پھر اس کو منع نہ کرے۔ تو یہ جو شیطانی چال تھی بلعام بن باورا کی، لوگوں کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے اپنی عورتوں کو وہاں پر بھیج دیا، اور ایک اس لشکر کا سپہ سالار جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا جاتا ہے، جو بہت ہی بڑا سپہ سالار تھا، اسے ایک عورت پسند آئی، ایک خاتون پسند آئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ کا کیا خیال ہے، آپ اس عورت کو میرے لیے حرام سمجھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس نے قسم کھا کر کہا میں اس چیز میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور اپنے خیمے میں جا کر فعل بد کا اس نے ارتکاب کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر طاعون پھیل گیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے، 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ تو دیکھیے یہاں پہ یہ واقعہ اجمالی طور پر آپ حضرت بیان کیا گیا۔ تو فإن اول فتن بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل میں جو فتنہ پھیلا تھا وہ عورتوں کے ذریعے۔ بلعام ابن باورا اتنا بڑا عابد ہونے کے باوجود، مستجاب الدعوات، یعنی وہ جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی، اتنا بڑا عابد ہونے کے باوجود وہ کیوں گمراہ ہوا؟ ایک عورت کے محبت میں، اپنی بیوی کی محبت میں فریفتہ ہو کر اس نے غلط اقدام کیا۔ اسی طرح اس لشکر کے اندر سپہ سالار نے جو عورت کے فتنے سے مسحور ہو کر، عورت کے فتنے سے مفتون ہو کر، پھر اس کا کیا ہوا؟ پھر اس نے بھی اپنی زندگی سے، وہ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور جو لشکر لے کر چلے تھے دشمن سے لڑنے کے لیے، تو پھر کیا ہوا؟ اس فتنے کی وجہ سے 70,000 فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ ہے فتنہ، ان دو فتنوں سے آدمی بچے۔ دیکھیے یہاں پر کوئی تعصب کے طور پر بات نہیں کی جا رہی کہ عورت ہمیشہ فتنہ ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ تاریخ کے ایسے واقعات گواہ ہیں کہ تاریخ عورتوں کے ذکر کے بغیر ناممکن ہے۔ عورتوں کا جو کارنامے تاریخ میں رہے ہیں وہ ناقابل فراموش ہے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ بات بھی مسلم ہے کہ عورتوں ہی کی وجہ سے بڑی بڑی سلطنتیں تہہ ہو گئی۔ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ تو آج اسی بات پر ہم اپنے درس حدیث کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں دوسری حدیث لے کر حاضر ہونے کی سعادت ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا کی بے جا محبت اور دنیا دار عورتوں سے بے جا محبت سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔